السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد، رمضان کا مبارک مہینہ اس کی آمد ہے، یہ اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت اور رحمت ہے۔ اہل ایمان بڑے شوق سے اس ماہ مبارک کا انتظار کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ صحت اور عافیت کی حالت میں ہمیں یہ رمضان نصیب ہو، جس میں ہم کثرت سے عبادت کر سکیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکیں۔ سلف صالحین میں سے بعض کا قول ہے کہ وہ 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں صحت اور عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمانا، اور پھر 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کو قبول بھی فرما لے۔ مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں اس ماہ مبارک کے آنے کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حالت ایمان میں اس ماہ مبارک میں خوب نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے ہی نیکیوں کا مہینہ۔ ماہ مبارک آتا ہے، ماہ رمضان آتا ہے تو گناہوں کے درمیان اور بندے کے درمیان فاصلے بڑھ جاتے ہیں، اور نیکی اور بندے کے درمیان کی رکاوٹیں دور کر دی جاتی ہیں۔ نیکی کے لیے انسان کا دل آمادہ ہوتا ہے، اور اگر پھر بھی کوئی انسان نیکیوں سے محروم رہے تو پھر وہ اپنے نفس کو خود ملامت کرے، وہ بدنصیب ہے اگر وہ برائیوں سے رک نہیں رہا اور نیکیوں کی طرف قدم نہیں بڑھا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑے غور سے سننے کے قابل ہے۔ اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیاطین قید ہو گئے، جنات جکڑ دیے گئے۔ آپ پھر بھی اگر آگے نہیں بڑھ رہے نیکیوں کی طرف اور گناہوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو اپنی تربیت کی طرف غور کیجئے اور اپنے نفس کی تربیت کیجئے۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ حدیث میں تو ہے کہ شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے گئے، تو پھر گناہوں کا صدور کیوں ہوتا ہے؟ انسان گناہوں کا ارتکاب ہی کیوں کرتا ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ گناہوں کا سرزد ہو جانا اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ شیاطین موجود ہوں۔ انسان 11 مہینے شیطان کے اثر کے اندر اس سے متاثر ہوتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ رمضان کے مہینے میں بھی اس کے کچھ اثرات باقی رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ پر انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور ایک جواب اس کا یہ ہے کہ بڑے شیاطین سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان کے پیروکار انسانی شیاطین تو کھلے رہتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ اس مبارک مہینے کے آنے کے باوجود اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو روزے نہیں رکھتے، جو قرآن حکیم کی اس مہینے میں بھی تلاوت کثرت سے نہیں کرتے، جو تراویح نہیں پڑھتے۔ تو ان حالات میں ان کے نفس کی تربیت نہیں ہوتی، اصلاح نہیں ہوتی، اسی لیے وہ گناہوں سے باز نہیں آتے۔ وگرنہ یہ مبارک مہینہ، اس کی شان کا کیا کہنا، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اور پھر جہنم کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ یہ پورا مبارک مہینہ جہنم کے دروازے بند ہیں۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، ہاں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ جنت کے دروازے کھل جانا اور جہنم کے دروازے بند ہو جانا، اس سے مراد حقیقتاً بھی اس کے دروازوں کا کھلنا اور بند ہونا بھی ہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان معاشرے میں
ماہ رمضان کو خاص اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے رجحان نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے، اور اہل ایمان ہر قسم کی نیکی کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور گناہ سے بچنے کا ایک شعوری جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، گویا یہ نیکیوں کے دروازے بھی کھل گئے اور گناہ سے دور ہونے کی بنا پر جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل، پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار، اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور شر کے طلبگار رک جا۔ یہ آواز فرشتہ لگاتا ہے، نیکی کرنے والے اپنی اس نیکی میں اور محنت کر اور آگے بڑھ، اور گناہ کرنے والے اپنے اس گناہ سے رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور آگ سے بہت سے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں، اللہ کے بہت سے بندے آزاد کیے جاتے ہیں، اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کو اس مبارک مہینے کی راتوں میں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ ایک اور روایت میں ہے لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس میں اللہ کے لیے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی آپ اس رات میں اللہ کی عبادت کریں تو 1000 ماہ اللہ کی عبادت کرنے سے زیادہ اجر و ثواب اس ایک رات میں اپنے رب کی عبادت کرنے کا آپ کو ملے گا، اور یہ اہل ایمان کے لیے بڑی خصوصی رحمت والی رات ہے۔ اور یہ ہمیشہ ایک ہی رات نہیں رہتی، بلکہ یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، آخری عشرے کی تاک راتوں میں بدل بدل کر آتی ہے، تاکہ لوگوں میں عبادت کا شوق برقرار رہے، اور اسے تلاش کرنے کے لیے ان آخری عشرے کی راتوں میں لوگ قیام کریں۔ یہ بڑی مبارک رات ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیجئے۔ ان راتوں کو بازاروں میں اور شاپنگ سینٹروں میں نہ گزاریے، بلکہ اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں، عبادت خانوں میں اپنا وقت گزاریے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا تو پھر وہ بد نصیب ہے۔ جو اپنے ان قیمتی راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارے گا تو اس کے خیر کو پالے گا، اور اگر وہ دنیا کے معاملات میں ان مبارک گھڑیوں کو بھی برباد کر دیتا ہے، وہ اعمال جو پہلے بھی کی جا سکتے ہیں اور بعد میں بھی کی جا سکتے ہیں، آپ نے شاپنگ کرنی ہے رمضان کی ابتدا میں کر لیجئے، شروع ہونے سے پہلے کر لیجئے، عید کا سامان لے لیجئے۔ ان مبارک راتوں کو بازاروں کی وادیوں میں گم نہ کیجئے، کیونکہ جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا وہ محروم انسان ہے۔ رمضان کا صحیح استقبال کرنے کے لیے 4 باتوں کو یاد رکھیے۔ سب سے پہلی بات، کثرت سے دعا کرنا، رمضان آنے سے پہلے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں یہ رمضان نصیب فرمائے۔ جیسے ہم نے سلف صالحین میں سے بعض کا قول آپ کو سنایا کہ وہ 6 مہینے دعا کرتے اس کو پانے کی، اور 6 مہینے دعا کرتے اس کی قبولیت کی، اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ کثرت سے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا بہت بڑی عبادت ہے، انسان کو بڑا اعلیٰ مقام اس پر پہنچا دیتی ہے۔ ہاں، بندہ خالص ایک اللہ سے مانگے، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، مجھے تو صرف اللہ سے ہی توفیق حاصل ہوتی ہے، اور میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ اقرار ہم ہمیشہ کرتے ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں۔ اور اس رمضان کے مبارک مہینے میں کثرت سے اللہ سے دعائیں کیجیے کہ اللہ میں تیری عبادت کرنے والا، شرک کرنے والا نہیں ہوں، اور تجھ سے مانگنے والا، تجھے چھوڑ کر قبروں پر، ڈھیریوں پر، مندروں پر، بتوں پر، اپنے جیسی مخلوق کے قدموں میں گرنے والا نہیں ہوں، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مانگتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمارا یہ عمل قبول کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ کہتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، جو لوگ اللہ کے لیے دیتے ہیں نیک عمل، اللہ کے راستے میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، جو اللہ نے ان پہ فرض کیے ہیں، وہ فرائض ہیں یا نوافل ہیں، تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وقلوبهم وجلہ،
ان کے دل خوف کھا رہے ہوتے ہیں۔ قالت عائشہ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شراب پینے والے اور چوریاں کرنے والے، یہ ان کا ذکر ہے؟ امام کائنات فرماتے ہیں قال لا یا بنت الصدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی صدیقہ، ولیکنہم الذین یصومون، یہ تو وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، ویصلون، نمازیں پڑھتے ہیں، ویتصدقون وہم یخافون الا یقبل منہم، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اور ڈر بھی رہے ہیں پتہ نہیں یہ نیکی قبول ہوں گی یا نہیں۔ یہ ہے اہل ایمان۔ اولئک الذین یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی ہیں وہ لوگ جو بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی لوگ بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ہے اہل ایمان کی نیتوں کا حال، اور اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کہ ہم یہ سب کچھ کر کے بھی خوف کھائیں کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں۔ اپنے عملوں پہ اترائے نا کہ یہ شیطان مزین کرتا ہے عملوں کو، میں نے تو بہت کچھ کر لیا، میں نے بڑی مسجدیں بنوا دی، میں نے بڑے مدرسے بنوا دیے، میں نے بڑے کنویں کھدوا دیے، میں نے بڑے غریبوں یتیموں کو پال لیا، پوس لیا، میں نے ان کی کفالتیں کر لی، لیکن بھائی یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا یا نہیں؟ سلف صالحین میں سے بعض کا قول ہے کہ اگر میری عبادتوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عبادت قبول ہو جائے تو میں اسی وقت تمنا کروں گا کہ اللہ مجھے اٹھا لے۔ کیوں؟ کہ اللہ تو متقین سے قبول کرتا ہے، اگر میں ان میں شامل ہو گیا تو میرا تو دونوں جہان کا معاملہ درست ہو گیا۔ مالک کا فرمان سنیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب دیکھیے اللہ کے پیارے نبی ابراہیم، اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا کیا کرتے، ربنا تقبل منا، کتنا بڑا عمل ہے، بیت اللہ کی تعمیر کتنی عظیم نیکی ہے، لیکن یہاں پر بھی ان کی زبان پر ایک ہی دعا، اللہ قبول فرما لے۔ پیارے بھائیوں، اگر نیکیاں قبول ہو گئی تو دنیا اور آخرت سنور گئی، اور اگر نیکیاں ہباء منصورہ بنا کر اڑا دی گئی ریاکاری، دکھلاوے اور شہرت کی وجہ سے، تو بربادی ہی بربادی ہے۔ انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو رمضان کی اس مبارک گھڑیوں میں اللہ سے دعائیں کیجئے، اور ان دعاؤں میں ایک بڑا حصہ اس دعا کا ہو کہ مالک قبول فرما لینا۔ رمضان کا صحیح استقبال کرنے میں دوسری بات، اسے اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ خالص اللہ کے لیے نیک عمل کی نیت کیجئے۔ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس میں اخلاص کے پہلو کو بھرپور طریقے سے یاد رکھیے، کیونکہ ریاکار کے عمل تو برباد ہو جاتے ہیں۔ اور نیت کی دو قسمیں ہیں، پہلی کہ عام طور پر نیکی کی نیت کی جائے کہ رمضان میں خیر اور بھلائی کے کثرت سے کام کروں گا، صلہ رحمی کروں گا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، رشتہ داروں، آل اولاد، بیوی بچوں، ماں باپ پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، قرآن پڑھوں گا۔ یہ نیک اعمال کی نیت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کی بنیاد، دار و مدار وہ نیت پہ ہے۔ جو انسان نیت کرے گا اس کے مطابق پھل پالے گا۔ تو یہ نیت کیجئے کہ میں اللہ کی رحمت سے نیکیوں کے اندر اپنا وقت گزاروں گا، اور خالص نیت کے ساتھ اللہ سے ہمیشہ مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ کوئی بندہ خود نیکی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا یا برائی سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو دعا سکھلائی تھی کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ اپنے ذکر، شکر اور اپنی عبادت کے سلسلے میں میری مدد فرما کہ میں بہترین تیری عبادت کروں۔ تو اللہ سے دعا کرنا، توفیق مانگنا کہ اللہ میری کوئی استطاعت نہیں ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو بچائے گا تو گناہوں سے بچوں گا، تو توفیق دے گا تو میں نیکی کروں گا۔ اللہ آپ کے دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے، یہ دل اللہ کا محل نظر ہے۔
اللہ اس دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے. جتنے مخلص ہو کے اللہ سے مانگو گے اتنا ہی اللہ عطا کرے گا. اور نیت کی دوسری قسم خاص عبادات کرنے کی نیت کرنا. رمضان کے روزے رکھنے ہیں اس کی نیت ہو، تراویح اور قیام اللیل کی نیت ہو، فرض زکوٰۃ اور نفلی صدقات کرنے ہیں اس کی نیت ہو. یہاں نیت سے مراد دل کا ارادہ ہے. زبان سے الفاظ کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے نہ نماز سے پہلے کا ثابت ہے اور نہ روزہ رکھنے سے پہلے زبان کے الفاظ کہنا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے. ہاں دل میں یہ نیت ہو، یہ ارادہ ہو کہ میں قرآن حکیم کا روزانہ اتنے پارے پڑھوں گا، اتنے وقت تلاوت میں گزاروں گا، میں روزہ داروں کی افطاری کرواؤں گا، میں صلہ رحمی کروں گا، میں مساکین پر خرچ کروں گا، میں رمضان میں عمرہ کروں گا. یہ جو نیکیوں کے کام ہیں اس کے دل میں ارادہ بھی ہو اور اللہ سے دعا بھی ہو. یہ مبارک مہینہ ہے. اس مبارک مہینوں میں خیر اور بھلائی کے کاموں کو کثرت سے کیجیے. ضمن ایک بات عرض کر دوں، کچھ لوگ اپنی بیویوں کو مستقل کچن کے حوالے کر دیتے ہیں. ان کو صبح سے لے کے شام تک ایک ہی کام ہے کہ بس پکائی جاؤ انواع شام کے کھانے. افراط و تفریط سے بچیے. اللہ کی اس بندی کو رمضان کے اس مبارک مہینے میں مزید نیکی کرنے کی بھی توفیق اللہ سے مانگنے دیجیے اور اس کو موقع دیجیے کہ اور نیکی بھی کرے، وہ قرآن بھی پڑھے، وہ نوافل بھی پڑھے. ہاں لیکن معروف طریقے سے جائز وہ گھر کے کام کاج کرے. وہ اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، خاوند کے لیے، ماں باپ کے لیے، ساس سسر کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے اگر کچن میں کھڑی ہو کے افطاری بناتی ہے، سحری کا اہتمام کرتی ہے تو یہ بذات خود ایک عبادت ہے. العبادہ ہی اسم الجامع، یہ تو بڑا جامع نام ہے عبادت. آپ کا ہر قول و فعل جو اللہ کو پسند آ گیا وہ عبادت ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں کچن میں کھڑی کام کر رہی ہوں، عصر کے بعد آ گئی ہوں، مغرب تک میں نے افطاری تیار کرنی ہے تو یہ میری عبادت میں نہیں لکھا جائے گا. نیت خالص کیجئے کہ اللہ یہ میرا خاوند ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، یا یہ مسجد قریب وہاں افطاری کے لیے میں کچھ سامان بھیج رہی ہوں، تیرے بندے کھانا کھائیں گے، ان کا روزہ کھولنے کا ثواب مجھے ملے گا. آپ یہ نیت کر لیجئے تو آپ کے اس پکائے ہوئے کھانے سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے ان سب کا اجر آپ کو ملے گا. جتنے افطاری کریں گے سب کا ثواب آپ کو ملے گا. ہاں اس وقت کو مزید فائدہ مند بنائیے. قرآن حکیم کی تلاوت موبائل پہ، کیسٹ پہ وہ چلا لیجئے، قرآن سنتی رہیں اور ساتھ ساتھ کھانا بناتی رہیں. یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ آپ بازار سے منگوائیں. آپ نہیں جانتی بازار میں پکانے والے کون ہیں، ان کا دین ایمان کیسا ہے، ان کی صفائی اور طہارت کیسی ہے. وہ بسم اللہ پڑھ کے پکائیں گے یا گانے گاتے ہوئے یہ سارا عمل کریں گے. آپ مسلمان عورت ہیں، پاکی اور ناپاکی کے معاملے کو جانتی ہیں، صاحب عقیدہ ہیں، اور اپنے خاوند اور بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے اگر یہ آپ افطاری کا اہتمام کرتی ہیں تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا اجر کمانے کا ذریعہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور اجر ثواب کی نیت سے رکھ لیتا ہے اللہ اس کے تمام گناہ اگلے معاف کر دیتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے. اسی طرح قیام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی، قیام کیا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو امام کے ساتھ کھڑا ہوا حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام نماز پوری کر دے، اللہ اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب دے دیتا ہے. تو جو ان مبارک راتوں میں قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس طرح شب قدر کے قیام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا. جس نے اس مبارک رات کو، شب قدر کو قیام کیا، شرط وہی ہے ایمانا واحتسابا. مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، ایمان ہونا شرط ہے، موحد ہونا شرط ہے. ریاکار کے اعمال برباد ہیں، خالص اللہ کے لیے اجر و ثواب کی نیت کرنا شرط ہے تو اللہ اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اس مبارک مہینے میں اس خیر کے کاموں کی طرف بڑھیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و خیرات میں، نیکیوں کے اعمال میں وہ سب سے آگے بڑھ کر سخی تھے.
وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رمضان، لیکن جب ماہ رمضان آتا تو آپ کی سخاوت کی کوئی حد نہ رہتی، تیز آندھی کی طرح، جس طرح وہ ہر چیز کو اڑانے جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رمضان حَتَّى يَنْسَلِخ، کیونکہ رمضان کے مہینوں میں جبریل علیہ السلام آپ کے پاس ہر رات آتے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا. یعرض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، وہ ان راتوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے. فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنْ رِيحِ الْمُرْسَلَةِ، اور جب آپ جبریل سے ملتے تو اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بڑھ کر بھی سخی ہو جاتے. تو یہ احادیث مجھے اور آپ کو درس دیتی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اور اس مبارک مہینے کے اندر جتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیجئے. اور یاد رکھیے یہ رمضان کا مبارک مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں. تو اپنا سارا وقت اس قرآن کے ساتھ گزارنے کی کوشش کیجئے، خاص طور پہ اس دور کے فتنے میں جو ہم مبتلا ہو چکے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا فتنہ، یہ موبائل اور یہ انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، یہ ڈرامے، یہ فلمیں، ان چیزوں سے کنارہ کشی کیجئے. گناہ والی چیزوں سے تو ہمیشہ ہی بچیے، لیکن جو چیزیں گناہ کے زمرے میں نہیں آتی اور آپ کے وقت کے ضیاع کا سبب بنتی ہیں، کم از کم ان سے بھی بچیے اس مبارک مہینے میں. آئیے دیکھیے سلف صالحین مبارک مہینے میں کیا کرتے تھے. قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کرتے. اسود رحمہ اللہ رمضان کی ہر رات میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے، اس کو پڑھتے. نخعی رحمہ اللہ ہر 3 دن میں 1 مرتبہ قرآن حکیم کو ختم کرتے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس پر صحابہ، تابعین، سلف صالحین یوں عمل کرتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ رمضان کے اس مبارک مہینے کے آنے پر اپنے دروس چھوڑ دیتے اور سارا وقت قرآن حکیم کی تلاوت میں گزارتے. امام زہری رحمہ اللہ جب رمضان شروع ہو جاتا تو ان کے 2 کام ہوتے، قرآن کی تلاوت کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا. سفیان ثوری رحمہ اللہ رمضان کے داخل ہونے پر نوافل کو چھوڑ کر زیادہ وقت قرآن حکیم کی تلاوت پہ لگاتے. یہی حال امام شافعی کا اور سلف صالحین کا یہی طریقہ. یہ ہمارے لیے نور کے مینارے ہیں، اس سے روشنی لیجئے. اور رمضان کا صحیح استقبال کرنے کے لیے ایک اس معاملے کو یاد رکھیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو عبادات کا عادی بنائیے، مشقت پہ صبر کرنا سکھائیے، تاکہ رمضان جب آئے تو آپ کا نفس عبادت کے لیے تیار ہو چکا ہو اور کثرت سے آپ طویل عبادت کر سکے. کیونکہ ان عبادات کا اصل اجر تو آپ ہی کو ملنا ہے، فائدہ تو آپ ہی کو ہونا ہے. آج اپنے جسم کو کچھ تکلیف دو گے تو ہمیشہ کی ابدی راحت اس جسم کو ملے گی. اسی طرح شعبان کے مہینے کے اندر روزے رکھنا یا اپنے قضا روزے ان کو پورا کرنا. سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے كان يكون علي صوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان، میرے ذمہ رمضان کے کچھ روزے چھوٹے ہوئے ہوتے تو میں اس کی قضا شعبان میں دیتی. قال يحيى الشغل من النبي او بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم، یحییٰ نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے سیدہ کائنات ایسا کرتی. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اتنے کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنی کثرت سے شعبان میں روزے رکھتے تھے. فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ. تو یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تاکہ آپ کا اور میرا نفس تیار ہو ان عبادتوں کے لیے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. آپ نفلی روزے رکھنے لگتے تو اتنے رکھتے کہ ہمیں گمان ہوتا کہ اب آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولُ لَا يَصُومُ، اور جب آپ چھوڑ دیتے تو یوں لگتا کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے. تو اپنے نفس کو تیار کرنے کے لیے کثرت سے روزے رکھیے، اپنی عبادات کی طرف توجہ کیجئے. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ. سیدہ کائنات فرماتی ہے میں نے رمضان کے سوا اللہ کے وسلم کو کبھی پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا. وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ،
اور آپ جتنے شعبان میں روزے رکھتے تھے کسی اور مہینے میں نے آپ کو اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو پیارے بھائی ہمیشہ یاد رکھیے، من عامل صالحا فلنفسہ، جس نے کوئی نیکی کی اس نے وہ نیکی اپنے لیے کرنی ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کرتا ہے اس کا وبال بھی اس کے سر پہ ہوگا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم نے لوٹ کر اپنے رب کی طرف آنا ہے۔ اور استقبال رمضان کے لیے آخری بات کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کے احکام کو سیکھیے، مسائل کو سیکھیے۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جو ہر مسلمان پہ فرض ہیں، فرائض کو جاننے کے لیے واجب ہے ہر مسلمان پر۔ تو روزے کیسے رکھنے ہیں اس کو جانیے، اس کو سیکھیے، کیونکہ عبادت کے قبول ہونے کی دو بنیادی شرطیں ہیں، ایک وہ اللہ کے لیے ہو اور دوسری وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ عمل بربادی کی طرف لے جائے گا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جسے یہ امید ہے کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے وہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ مالک کے فرمان سنیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ موت و حیات کا جو نظام پیدا کیا ہے تاکہ یہ دیکھے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ اکثر عملہ نہیں کہا، زیادہ کام کون کرتا ہے، اچھے کام کون کرتا ہے۔ اور اچھے کاموں کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ کی خاص رضا کے لیے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ایسا کریں گے تبھی اللہ کے ہاں ہمارے اعمال قبول ہوں گے، اور اگر نبی کی سنت کو چھوڑیں گے تو پھر یاد رکھیے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا عمل نہیں ہے تو پھر وہ عمل برباد ہے، وہ عمل آپ کو ہلاکتوں کی طرف لے جائے گا، رب کی جنتوں کی طرف نہیں لے جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے بچنے کا حکم دیا، اور حکم کیا دیا؟ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو تھامے رکھنا، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اپنی داڑھوں کے ذریعے اس کو قابو کر لینا کہ تم سے یہ سنت نہ چھوٹے۔ تو ہر عمل کے لیے ہمارے لیے لازم ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر نظر دوڑائیں، دین کو سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایمان کی بہترین حالت میں اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمت سے نیکیوں کو قبول فرما کے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے، اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔